پرویز مشرف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلا آرمی چیف ہے جسے غداری کے مقدمے میں سزائے موت سنائی گئی اور جو جلا وطنی میں ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ پاکستان میں 4 فوجی ڈکٹیٹر آئے اور میری عمر کے لوگوں نے چاروں کی آمریت کا لطف اٹھایا۔ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے آخری 5 سال میری ابتدائی یادداشتوں کا حصہ ہیں۔ اس کی اقتدار سے روانگی سے پہلے کے چند ماہ پاکستان کے در و دیوار اس کے خلاف نعروں سے گونجتے تھے۔ ایوب کتا ہائے ہائے کہ یہی نعرے ہی تھے کہ جب اس نے انہیں اپنے پوتوں کے منہ سے سنا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اقتدار کی راہداریوں سے اسے اپنے ہی پروردہ اور لاڈلے جنرل محمد یحییٰ خان نے نکالا، وہ بھی ایسے کہ اسے ریڈیو پر اپنی مرضی کی تقریر بھی نہ کرنے دی گئی۔ لیکن موت اور تدفین کا عالم بھی انتہائی قسمہ پرسی کا تھا۔ 21 اپریل 1974 کو جس ایمبولینس میں اس کی میت ریس کورس گراؤنڈ راولپنڈی لائی جا رہی تھی تو وہ گہرے سبز رنگ کی فوجی ایمبولینس اچانک چلتے چلتے چند جھٹکے کھا کر بالکل بند ہو گئی اور پھر دوبارہ سٹارٹ نہ ہو سکی اور جوانوں کو کچھ دور گراؤنڈ تک اس ایمبولینس کو دھکا لگانا پڑا۔ جنازہ پڑھایا گیا اور اسے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی گاؤں ریحانہ میں دفن کر دیا گیا۔ ایوب خان کی موت کے ٹھیک 6 سال بعد پاکستانی تاریخ کا سب سے متنازع جنرل یحییٰ خان بھی اپنے انجام کو جا پہنچا۔ کئی سال نظر بند رہنے اور عوامی غصے سے بچنے کی مسلسل تگ و دو میں بھائی کے گھر میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اسے بھی گمنامی مگر فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ جس وقت 1980 میں اسے دفن کیا جا رہا تھا تو کیبنٹ سیکریٹریٹ اور GHQ کے دفاتر کی فائلوں میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی موجود تھی جس میں یحییٰ خان کے خلاف کورٹ مارشل کی سفارش کی گئی تھی۔ اس آرمی چیف کا کورٹ مارشل تو نہ ہو سکا لیکن فوجی اعزاز سے تدفین ضرور کر دی گئی۔ ضیاء الحق ان 4 فوجی جرنیلوں میں سے واحد خوش قسمت شخص تھا جسے نہ صرف ایک ایسا باوقار جنازہ ملا جس میں صرف پاکستان کے طول و عرض سے ہی نہیں بلکہ افغانستان کے دور دراز علاقوں سے بھی لوگ جوک در جوک شرکت کے لیے آئے تھے۔ اس کے علاوہ فوجی اعزاز بھی ضیاء الحق کی تدفین پر اسے دیا گیا مگر اس کا عوامی اعزاز اس کے فوجی اعزاز سے کہیں زیادہ تھا۔ پرویز مشرف پاکستان کی تاریخ کا وہ پہلا فوجی ڈکٹیٹر ہے جس نے پاکستان کی گزشتہ 52 سالہ نظریاتی تاریخ کے بالکل الٹ اس ملک کی کشتی کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ روشن خیال سیکولر لبرل پاکستان اس کا خواب تھا اور وہ صرف ایسے ہی پاکستان سے محبت کرتا تھا۔ اس کا سب سے پہلے پاکستان کا نظریہ بھی ایک ایسے ہی پاکستان کے گرد گھومتا تھا جو اپنی اسلامی اساس سے دور اور مغربی دنیا کی اخلاقیات کا ہم پلہ نظر آئے۔ ضیاء الحق اور پرویز مشرف دونوں ایک دوسرے کی ضد تھے اور دونوں نے اس ملک میں اپنے بے شمار ہم خیال پیدا کیے۔ دونوں کی باقیات آج بھی موجود ہیں اور ایک دوسرے سے مسلسل برسر پیکار رہتی ہیں۔ ضیاء الحق کو مذہبی طبقہ پسند کرتا ہے۔ اس طبقے کا جمہوریت، عالمی انسانی حقوق، حقوق نسواں نام کے مغربی تصورات سے کوئی زیادہ واسطہ نہیں ہوتا، لیکن مشرف کو پسند کرنے والے تو جمہوریے ہیں جو ہر طرح کی آمریت سے نفرت کرتے ہیں، لیکن پرویز مشرف کی آمریت انہیں پسند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز مشرف کی سرپرستی میں پاکستان میں ایک ایسی روشن خیال اخلاقیات کو فروغ ملا جس کی کوکھ سے الحاد، لادینیت اور فحاشی کی عکاس بیل نے معاشرے کو گھیر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ مشرف ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود تمام لادین اور سیکولر جمہوری قوتوں کا ہمیشہ لاڈلا رہا۔ اس کا پاکستان میں وہی مقام ہے جو مغربی سیکولر دنیا میں H.G. ویلز کا تھا جس نے آکسفورڈ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیکولرزم کو طاقت سے نافذ کرنا چاہیے۔ وہ مغرب کا بھی لاڈلا تھا۔ اسی کے بارے میں برطانوی اخبار ڈیلی ٹیلی گراف نے امریکی صدر روزویلٹ والا محاورہ اپنی اخبار میں دہرایا تھا۔ روزویلٹ نے نکاراگوا کے ڈکٹیٹر انیسٹیسیو سوموزا کے بارے میں کہا تھا کہ ہی از آور سن آف بچ۔ ڈیلی ٹیلی گراف نے یہی فکرہ مشرف کے بارے تحریر کیا تو اس کے پاکستان میں بیورو چیف انگبارڈ ولنگسن کو ملک بدر کر دیا گیا۔ امریکی یہ محاورہ شدید محبت کی علامت کے طور پر بولتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں اس کا مطلب اور لیا جاتا ہے۔ مشرف نہ ہوتا تو شاید میں کالم نہ لکھتا۔ میں اپنی سول سروس کی نوکری کی 15 بہاریں دیکھ چکا تھا اور ابھی اس نوکری کے 16 سال باقی تھے۔ اپنی تخلیقی پیاس بجھانے کے لیے میں شاعری کرتا تھا، ایک مجموعہ کلام آ چکا تھا، ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامے تحریر کرتا تھا اور نوکری بھی خوب چل رہی تھی۔ مشرف آ گیا۔ آغاز کے 2 سال خاموشی سے گزر گئے لیکن جیسے ہی 11 ستمبر 2001 کا سانحہ ہوا اور مشرف امریکہ کے سامنے ایسے سرنگوں ہو گیا کہ جس کا یقین تو خود امریکیوں کو بھی نہیں تھا، تو مجھے میرے اندر سے آواز آئی کہ آواز بلند کرو، لکھو، بولو۔ شاعری اور ڈرامے میں بات تو ہو سکتی تھی لیکن وہ ڈھکے چھپے انداز میں ہوتی ہے۔ اب تو کھل کر بولنا اور لکھنا فرض بن چکا تھا۔ بقیہ 16 سال نوکری کا خیال بار بار دل میں آیا۔ خوف دلانے والے بھی بہت تھے، گوانتانامو بے کی کہانیاں بھی سامنے تھیں، لیکن اللہ نے حوصلہ دیا، ہمت دی اور میں نے براہ راست گفتگو کرنے، امریکہ کے خلاف لکھنے
اور افغانستان میں جہاد کرنے والوں کے حق میں بات کرنے کا راستہ اختیار کیا۔ پرویز مشرف نہ ہوتا تو میں شاید کالم نہ لکھتا اور آج ایک ایسے بیوروکریٹ کی زندگی گزار رہا ہوتا جو نوکری کے دوران تو مکمل خاموش رہتا ہے لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد حقائق منظر عام پر لانے لگتا ہے۔ مشرف چلا گیا، جب تک زندہ رہا اس سے مقابلہ رہا، اس کے خلاف مسلسل لکھا اور مسلسل اس کا خمیازہ بھی بھگتا، جس پر نہ کوئی ملال ہے اور نہ افسوس۔ وہ اب ایک ایسے جہان میں چلا گیا ہے جس کی سمت یہ پوری کائنات تیزی سے رواں دواں ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے والوں کو برا مت کہو کیونکہ جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے وہ ان تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ تو روز حشر طے ہوگا کہ کون اپنے ساتھ کیسے اعمال لے کر آیا ہے۔ یہ حدیث ایک انسان کے ذاتی افعال و اعمال تک محدود ہے، جبکہ قوموں اور حکمرانوں کی بدعمالیوں، ظلم اور فیرونیت کے قصوں سے تو قرآن پاک کے صفحات اور احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ قصے ہر شخص کے انجام کی نشاندہی کرتے ہیں جو زمین پر بڑے بن بیٹھتے تھے اور پھر ان کا عبرتناک انجام آنے والی قوم کے لیے نشانی بنا دیا گیا تھا۔ مشرف کا انجام بھی اس بات کی گواہی ہے کہ زمین پر اکڑ کر چلنے، طاقت پر غرور کرنے اور اقتدار کی کرسی کو آخری قوت سمجھنے والوں کا حال کیسا ہوتا ہے۔ غداری کا تحفہ اور دیار غیر کی موت۔